اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلام علیکم ناظرین۔ ویسے تو ماہ رمضان کی ہر رات مبارک ہے، بابرکت ہے، لیکن شب قدر کی بات ہی الگ ہے۔ خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر آپ اسے کیلکولیٹ کریں گے تو تقریباً 80 سال سے اوپر نکلے گا، یعنی 80 سال کچھ مہینہ، یعنی یہ ایک رات آپ کی 80 سال سے زیادہ اہمیت رکھ رہی ہے۔ خداوند عالم نے یہ شب قدر ہمارے حصے میں رکھا ہے، ہمیں نصیب فرمایا ہے تاکہ شب قدر میں اعمال کر کے ہم اپنے کو گناہوں سے ایسے پاک کر لیں جیسے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے حصے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو شب قدر کے اعمال کیا ہیں میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے غسل کرنا ہے۔ روایات میں ذکر ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد غسل کریں، یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد اس طریقے سے غسل کریں کہ اسی غسل سے آپ نماز مغربین کو ادا کریں، اور پھر نماز مغربین پڑھنے کے بعد اب چاہے تو فوراً یہ اعمال شروع کر دیں یا چاہے تو کچھ وقفے کے بعد یہ اعمال شروع کریں، لیکن نماز مغربین کے بعد اس اعمال کو شروع کریں۔ وہ اعمال کیا ہے؟ یہ اعمال مشترکہ اعمال ہیں، یعنی شب 19 ماہ رمضان، شب 21 ماہ رمضان اور شب 23 ماہ رمضان، تینوں راتوں میں یہ اعمال آپ کو کرنا ہے۔ نماز مغربین کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب قدر کی قربتاً الی اللہ۔ اس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 70 مرتبہ آپ کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ خداوند عالم اس ذکر کے ذریعے سے آپ کے ماں باپ کے گناہ بخش دے گا، یعنی آپ جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے کہ آپ کے ماں باپ کے گناہ بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، نہیں، ماں باپ تو آپ کے متعلق ہیں، عمل آپ کر رہے ہیں، یعنی جب آپ کے عمل کی وجہ سے ماں باپ کے گناہ بخشے جا رہے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا آپ کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے؟ بے شک آپ کے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ جب آپ نماز سے اور استغفر اللہ سے فارغ ہو جائیں، آپ قرآن کو اپنے سامنے کھولیے اس طریقے سے، اور اگر قرآن دستیاب نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عام طور سے گھر پہ ایک قرآن مجید ہوتا ہے اور لوگ عمل کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو قرآن کا کوئی حصہ بھی اگر موجود ہے، کوئی جز یعنی پارہ بھی موجود ہے، تو آپ پارہ بھی سامنے کھول سکتے ہیں۔ قرآن کھول کے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی چاہیں دعا خداوند عالم سے مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ خدا آپ کی ہر حاجت خیر کو پورا کرے گا۔ دعا مانگنے کے بعد پھر قرآن کو اس طریقے سے اپنے سر پہ رکھیں اور اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد عارف بحقک منک۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد قرآن کو اپنے سر پر ہی رکھے رہیں، اور پھر 10 مرتبہ آپ کہیں بکا یا اللہ، پھر 10 مرتبہ کہیں بے محمد، جب 10 مرتبہ تمام ہو جائے 10 مرتبہ کہیں بے علی، پھر 10 مرتبہ کہیں بے فاطمہ، پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسن، پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسین، پھر 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن الحسین، پھر 10 مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ کہیں بے جعفر ابن محمد، پھر 10 مرتبہ کہیں بے موسیٰ ابن جعفر، پھر 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن موسیٰ، پھر 10 مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسن ابن علی، پھر آخر میں چونکہ امام زمانہ کا نام ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے قرآن اپنے سر پہ رکھے رہیں، اور پھر 10 مرتبہ کہیں بالحجت القائم علیہ السلام، اور پھر جو دعا مانگنا چاہیں خدا کی بارگاہ میں وہ دعا مانگے، انشاءاللہ خداوند عالم ضرور پوری کرے گا۔ اور اس عمل کے بعد روایات میں موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زیارت امام حسین کی 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کی نیت بس یہی ہوگی، صبح کی طریقے سے نماز ہے اور نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ زیارت کی جو امام حسین سے منسوب ہے تو اس زیارت کو پڑھیں۔ روایت میں موجود ہے کہ اس شب میں جو بھی شخص
امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے، آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ خدا بند عالم نے آج کی شب ہر زائر امام حسین کو بخش دیا ہے، یعنی اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور انہی اعمال کے درمیان یا ان اعمال سے فارغ ہو کر انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ اعمال کے درمیان یا اعمال سے فارغ ہو کر کے ایک تسبیح پڑھے، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین کی، کیونکہ یہ شب ضربت امام علی ہے، اور اسی تسبیح کو آپ کو شب 21 ماہ رمضان بھی پڑھنا ہے۔ بس شب 23 ماہ رمضان کو یہ تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، اور شب 23 ماہ رمضان کے اعمال کچھ مخصوص ہیں انشاءاللہ، جن کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے دعا کر دیں پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں ہم کو رکھے، اور زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لانے کی ہمیں توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔